مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ جو شخص میری کتابوں کو کم سے کم 3 بار نہیں پڑھتا اس میں ایک گناہ تکبر پایا جاتا ہے۔ اب حضور کی کتابیں عربی، فارسی، اردو میں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے جائے جو اردو، عربی اور فارسی نہیں جانتے، یا حضرت اسی مسیح ضمن موعود علیہ السلام نے کا جو مقصد ہے وہ دراصل ان حالات میں ان لوگوں پر چسپاں ہونے والی بات تھی جو لوگ کتاب شائع ہو رہی ہے، احمدی کراتے ہیں اور اس سے صرف نظر کرتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف ایک دفعہ سرسری پڑھ لی اور چھوڑ دیا۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں اتنے گہرے عرفان کے راز ہیں، اور اس کے علاوہ بعض باتیں ایسی ہیں اگر ان کو غور سے گہرائی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو انسان غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ کئی جگہ تضادات کا شبہ بھی پڑتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مقصد ہے کہ جب میری کتابیں پڑھو تو غور سے اور احتیاط سے پڑھو، اور 3 دفعہ جو ہے کم از کم وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ میری کتابوں کو سطحی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ جو سطحی نظر سے دیکھنا ہے یہ تکبر ہے۔ لفظ 3 تو ضمناً ایک مشورے کے طور پر ہے، مگر اصل جو بات ہے وہ ہے کتابوں کو نہ سمجھنا۔ اور اگر 3 پر زور دیا جائے تو سارے لٹریچر پر اگر کسی کا عبور نہ ہو اور 3 دفعہ نہ پڑھے تو بھاری اکثریت احمدیوں کی دنیا میں متکبر شمار ہو گئی۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے منشا کے خلاف کوئی معنی آپ کی عبارتوں کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھیں، کتابیں شائع ہوتی تھیں، اشتہار دیے جاتے تھے، بعض لوگ اس صرف نظر کرتے تھے، بعض لوگوں نے ٹھوکر کھائی اس لیے کہ وہ ایک ہی دفعہ نظر ڈالی اور کہیں سمجھے کہ وہ تضاد پیدا ہو گیا، کہیں مطلب ہی نہ سمجھے۔ چنانچہ خود و بات میں جب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس پڑھتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کتنی گہرائی میں اتر کر آپ کی بات کو سمجھنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کوئی اپنے آپ کو بالا سمجھے اس سے، اس میں تکبر ہے۔ بعض دفعہ ایک تحریر پڑھی اور ایک اندازہ ہوا، لیکن جب دوبارہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، پھر سمجھ آئی کہ اوہو یہ تو اور مضمون تھا اور اس کا فلاں بات سے تعلق ہے۔ اب جو صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات بعض دفعہ پیش کرتا ہوں، اس میں بارہا تجربہ ہوا ہے، باوجود غور سے پڑھنے کے، سرسری بے اتنائی کی نظر سے نہیں، غور سے پڑھنے کے باوجود ایک دفعہ بات نہیں سمجھ آتی۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑے الفاظ میں زیادہ مضامین داخل کر دیے ہیں، اور بعض جگہ تفصیلات ہیں بار بار سمجھانے کے لیے، مگر بعض جگہ نہایت کنسنٹریٹڈ، جیسے ایسینشیل آئلز ہوتے ہیں ان سے آگے پھر بہت کھلے کھلے بڑے بڑے، یعنی بڑی مقدار میں عطر بنتے ہیں۔ تو بہت سی تحریریں حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ہیں جو بہت ہی کنسنٹریٹڈ، بہت ہی گہرائی کے ساتھ تھوڑے عرصے میں بے انتہا مضمون سموئے ہوئے ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک براہین احمدیہ بھی ہے جس میں ایسی چیزیں زیادہ ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اس کتاب کو مسلسل زیادہ عرصہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ بے اتنائی کی وجہ سے نہیں بلکہ توجہ کی وجہ سے، اتنا کنسنٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ ذہن لمبا عرصے تک اتنی احتیاط کے ساتھ توجہ کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ اور چوہے ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ میں نے بڑی ترجمے کیے ہیں مگر براہین احمدیہ سے مشکل ترجمہ کوئی نہیں، کہ وہاں میرا قلم ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ تھوڑی سی جگہ میں ایسے مضامین پھر اتنی گہرائی میں اتر کر تو نئی زبان میں پڑھنے والے تک ان مضامین کو سلیس طریق پر منتقل کرنا بہت بڑی مہارت کو چاہتا ہے۔ یہ مطلب تھا جو اس سب کا کہ میں عاجز آ جاتا ہوں، لیکن جو کیا ہے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس ترجمے میں بھی
نظر کے مقام، نظر ڈالنے والے مقامات ہیں. حالانکہ چوائس نے بڑی محنت کی ہے، اور کئی ایسے مقامات مجھے دکھائی دیتے ہیں جو اس پہلو سے وضاحت طلب ہیں کہ اس تحریر کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، یا شاید یہ نہ ہو جو چوائس سب سمجھے. ٹھیک ہے.